السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے لکم واسطہ تمہارے، فی رسول اللہ بیچ ذات اللہ کے پیغمبر کی کہ اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا۔ تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر جو ہے، اس کی زندگی کا ہر کام، اس کا ہر فعل، اس کا ہر فرمان تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ اللہ کا دین جو آسمانی اترا ہے، اس کی عملی جو ہے مثال یا نظیر، عملی نمونہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے۔ قرآن نے جو بھی حکم دیا ہے، جس عبادت کا، جس کام کا بھی حکم دیا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ امت کے ہر امتی کے لیے نمونہ ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرو جس کا تم مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح باقی احکام جو ہے، حج ہے، روزہ، جتنے بھی باقی حکم ہیں، زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، سب میں جو ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ طریقہ اپنائیں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے عمل کا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں گے تو اس آیت کا حکم جو ہے اس کی تعمیل ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا عمل جو ہے اللہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ دیکھیں، روٹی پکانے کا، چاول پکانے کا، سالن پکانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ مروجہ طریقے کی بجائے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتی ہے تو وہ چیز جو ہے، وہ کھانا، وہ سالن وغیرہ جو ہے اس درجے کے مطابق نہیں ہوگا جو کہ عام پکایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہر عمل میں جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے، آپ کی ذات جو ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کے طریقے کے مطابق اللہ کا حکم پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دیگر معاملات میں جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ بیمان نواز ان لوگوں کے اچھا نمونہ ہے، کانا جو ہیں جو امید رکھتے اللہ کی والیوم الآخر، اور خاص دن پیچھے آنے والے کی، جو اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے میرے عمل سے، اور آخر میں مجھے اس عمل کی نیکی اللہ عطا فرمائے۔ جو یہ ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے عملوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ جس طریقے سے آپ نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے اس طریقے سے عمل جو ہے کیا جائے۔ ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر کام جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے اچھا نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے ذکر کیا اللہ کا کثرت سے۔
جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور آخرت پر امید رکھنے والے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے امید رکھتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ولما اور جس رأى المؤمنون دیکھا حقیقی ایمان والوں نے الاحزاب تمام گروہوں کو۔ اب جنگ احزاب جو ہے، جنگ خندق جو ہے، اس کا بیان شروع ہوا ہے کہ جب مومنین نے مدینہ میں دیکھا کہ جزیرۃ العرب کے کافر مشرک قبائل جو تھے وہ سب جمع ہو کر انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، کہا ان ایمان والوں نے، ھذا، یہ ما وہ ہے، وعدنا، وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے، ورسولہ، اس کے پیغمبر نے، وصدق اللہ، اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان والوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے ہر طرف سے لشکر آ گئے ہیں مدینہ کو گھیرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کفر جو ہے تمہیں گھیر دیں گے ہر طرف سے، کافر جو ہے تمہارا گھیراؤ کر لیں گے ہر طرف سے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ آئے گی۔ اور غزوہ خندق سے پہلے غزوہ احد میں بھی اللہ کی مدد آئی، بدر میں بھی اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کا وعدہ کہ میں مومنین کی جو ہے مدد کروں گا۔ اس لیے مومنین نے کافروں کے لشکر دیکھ کر اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کافر جو ہے تمہارے خلاف جو ہے اکٹھے ہوں گے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ جس طرح گزرے ہوئے غزوات میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج کر مدد کی تھی، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو اس بات نے، الا ایمانا، مگر ایمان میں، و تسلیما، اور مان لینے میں۔ مومنین جو ہیں سارے جزیرۃ العرب کے قبائل جو تھے ان کے جھمگھٹے کو، اجتماع کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ کافر جو ہے تمہارے خلاف نکلیں گے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے اللہ کی مدد جو ہے اس پر، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس بات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور وہ پہلے سے بڑھ کر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے جھک گئے، سر تسلیم خم کر دیا، جھک گئے، وہ پریشان نہیں ہوئے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ابتدا میں کہ منافق جو تھے مدینہ کے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر صاحب نے دھوکہ کیا ہے، یہ کہتے تھے کہ جو ہے شکست ہو، اپنا کامیابی ہوگی، فتح ملے گی، لیکن مدینہ کو تو کافروں نے اس طرح گھیر لیا ہے کہ ہم کہیں جو ہے کہیں سے بھی مدینہ سے باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ منافق کہتے تھے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 جو ہے اس میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے
کہ منافقین جو ہے انہوں نے کافروں کے قبائل کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ تو کہتے تھے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ کہتے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہم تو اس طرح گھرے گئے ہیں، ہم تو باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن منافقین کے الٹ جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وعدہ کیا تھا کہ کافروں کے لشکر آئیں گے لیکن پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد بھی آئے گی تمہارے لیے ان کے مقابلے میں۔ جس طرح اس سے پہلے 2 غزوات، غزوہ احد اور غزوہ بدر میں اللہ کے فرشتے اترے تھے، اسی طرح جو ہے اس غزوے میں بھی ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اور ہم نے پچھلی آیات میں اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے مدد کی، تیز آندھی بھیجی جو ان کے خیمے سامان وغیرہ اڑا کر لے گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہیں وہ لشکر جو تھے ہمارے جو تمہاری مدد کے لیے آئے غزوہ خندق میں، وہ ہمارے لشکر جو ہے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہاری مدد کے لیے وہ لشکر بھیجے تھے۔ یہ آیت نمبر 9 میں ہم جو ہے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو مومنین جو ہے ان کا ہر دم جو ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان و یقین، اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ مومن جو ہے کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ میری زندگی اور میری موت کا، میرے نفع اور میرے نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ میری زندگی موت، میرے نفع نقصان کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے بدماش، دنیا کے جو ہے لٹیرے چور ڈاکو جو ہے وہ نہیں فیصلہ کر سکتے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق سپر پاور نہیں ہو سکتی، ساری دنیا مل کر بھی جو ہے ایمان والوں کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حق جو ہے اللہ نے ہمیں دکھایا ہے افغانستان، کہ امریکہ بدماش اپنے 48 بدماشوں کو لے کر جو ہے جدید اسلحہ لے کر جو ہے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آیا، بدماشی کرنے کے لیے آیا، اور 20 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، 20 مہینے نہیں 20 سال وہ اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ جو ہے جدید اسلحے سے جو ہے افغانستان میں بدماشی کرتا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کی مدد فرمائی۔ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں اللہ کا دین نافذ کر دیا تھا، یہ ان کا جو ہے قصور تھا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا بدماش امریکہ جو ہے، جو ہمارے سامنے یہ بدماشیاں چلا رہا ہے، جہاں چاہتا ہے بدماشی کرتا ہے، کہ میری مرضی کے خلاف کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدماش اور اس کے ساتھی بدماشوں کو افغانستان میں بدترین شکست دی، ذلیل و خوار کر دیا۔ 20 سال جو چلایا اسلحہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی، کیونکہ اللہ افغانیوں کی مدد کر رہا تھا، اللہ ان کی حفاظت کر رہا، اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو دنیا ساری مل کر بھی مار نہیں سکتی۔ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی بیٹا ہو فوراً جو ہے اس کو قتل کر دو، ذبح کر دو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی والدہ سے کہا کہ سکون کے ساتھ پریشان نہیں ہونا، دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس کرو تو لکڑی کے صندوق میں باندھ کر کے اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دو۔
اور اس کو اس کا دشمن اور میرا دشمن فرعون جو ہے وہ پکڑے گا، اور پریشان نہیں ہونا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، میں تجھے تمہارا بیٹا واپس کر دوں گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اس کا محافظ ہوں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، میں تمہارا بیٹا جو ہے میں وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اور اپنے دشمن کے گھر فرعون میں پہنچا دیا، فرعون کے گھر میں پہنچا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، دے میں نے تجھے تیرا دشمن جو ہے تیرے گھر میں پہنچا دیا، ذرا اس کو مار کے دکھا۔ وہ مار سکا موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں۔ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی ساری دنیا نے، دنیا کے فرعون ایک کیا تمام فرعون بھی مار نہیں سکتے، جس کا اللہ محافظ ہو۔ تو جس کی زندگی ہو اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تو یہ ہے فرمایا کہ جب مومنین نے کافروں کے لشکر کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا وعدہ کیا تھا ہم سے کہ کافروں کے لشکر آئیں گے تمہیں ختم کرنے کے لیے، لیکن پریشان نہیں ہونا، تمہارے پاس اللہ کی مدد آئے گی، تمہیں کافروں کے ظلم سے، یلغاروں سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد کر کے تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات پر جو ہے مومنین نے ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، وہ ڈرنے کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ دلیر ہو گئے، اور اللہ کے سامنے اور جو ہے جھک گئے وہ کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی مانیں گے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ من المؤمنین فرمایا حقیقی ایمان والوں میں سے رجال، بہت سے مرد ایسے ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، علیہ اوپر اس کام کے، اوپر اس جہاد کے۔ فرمایا ایسے مومنین جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، غزوہ خندق میں انہوں نے اللہ کے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ فَمِنْهُمْ پس ان ایمان والوں میں سے من وہ بھی ہیں قضا جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ خواہش اپنے کو، جن کی خواہش تھی، جو دل میں دعائیں مانگ رہے تھے اللہ مجھے اس غزوے میں مجھے شہادت عطا فرما دے، جو دل میں خواہش لیے بیٹھے تھے، رب سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس جہاد میں شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرما دے، انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا، وہ پریشان نہیں ہوئے۔ کافر جو ہے ان کو ڈراتے رہے کہ گھروں کو لوٹ جو بہت زیادہ لشکر جمع ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وہ ڈرنے کی بجائے اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ اور جن کے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خواہش تھی، شہادت کی دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر کے دکھا دیا۔ قضا نحبہ انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر دیا۔ ومنہم اور ان میں سے وہ بھی ہے من ینتظر جو ابھی انتظار کر رہے ہیں شہادت کا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جو دلوں کو جانتا ہے کہ جو شہادت کے لیے دعائیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے، دنیا چھوڑ چکے، شہید ہو چکے، اور کچھ ایسے ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا اور نہیں بدلا انہوں نے اپنے وعدے کو تبدیلا بدلنا،
جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیرے حکم پر جو ہے ہم اپنے مال اپنی جانیں قربان کر دیں گے، انہوں نے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اپنے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ صادقین حقیقی سچ کہنے والوں کو بے صدقہم بوجہ ان کی سچائی کے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سچے وعدے کیے اور وعدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قیامت کے دن جو ہے اس شہادت کا، اس خدمت کا جو ہے بدلہ دے گا۔ ان کے وعدے، انہوں نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور ان کی سچائی کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدلہ دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ عذاب دے گا تمام منافقوں کو، انشاء اگر وہ چاہے گا۔ جو کلمہ پڑھ کر دل میں اسلام دشمنی اور دل میں کافروں اور کافروں کے کفر سے محبت رکھتے ہیں لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے منافقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عذاب دے گا، انشاء اگر وہ چاہے گا۔ چونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے لیے امید ہے کہ کسی وقت میں جو ہے اپنے کلمے کو یہ خالص کر لیں، زبان سے دل میں داخل کر لیں، ان کے لیے امید ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ صدق دل سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ جو ہے 10ویں پارے میں جو ہے سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک منافق جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک منافق جو تھا، جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے کافر تھا، اس کا نوجوان بیٹا تھا ستیلا، تو اس کے ستیلے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو سارے لوگ جو ہے تو غزوہ تبوک کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے جمع کروا رہے ہیں، تو آپ کچھ نہیں جمع کروا رہے، ٹس تو مس نہیں ہو رہے، یہ کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو پھر تو ہم تو گدے ہوئے، یعنی اس نے جو ہے پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر جو ہے طنز کی اس نے، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ منافق تھا۔ اس نے کہا ابو جی آپ نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے، میں آپ سے، ٹھیک ہے آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں آپ کا ستیلا بیٹا ہوں، لیکن میں یہ اپنے نبی کی توہین جو ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا کہ میرے ستیلے باپ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس نے بتا دیا جا کر، نبی علیہ السلام شخص کو بلایا، دیگر منافق بھی جو ہے وہ آگے مسجد نبوی کے اندر اور آپس میں کہہ رہے تھے یہ لڑکا کتنا جو ہے یہ بے دید ہے، احسان فراموش ہے کہ اپنے باپ کے خلاف جو ہے شکایت کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم تو پھر گدھے ہوئے؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اب جو اس نے انکار کر دیا تو بچہ جو تھا اسی مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے اللہ کی حضور جو ہے التجا کی، یا اللہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یا اللہ تو حق کا فیصلہ جاری کر دے، سچ کو جو ہے جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آسمان والا کہ اس شخص نے جو ہے کفریہ کلمہ آپ کے خلاف کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ کا واقعہ ہے جو ہم پیچھے 10ویں پارے میں پڑھ کر آئے ہیں۔ جب یہ آیت اتری اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ بچہ بھی خوش ہو گیا
دیگر صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے کہ اس منافق کی چال جو ہے وہ اللہ نے ناکام بنا دی ہے، اس کے جھوٹ کو اللہ نے ننگا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو تھا سچا ایمان والا بن گیا، اس کو یقین آ گیا کہ یہ پیغمبر سچا ہے۔ اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا، سچا پیغمبر نہ ہوتا، تو یہ کبھی بھی جو ہے پیغمبر جو ہے یہ خبر جو ہے نہ دیتا، کیونکہ اس وقت یہ میرے پاس جب میں اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا تو یہ پیغمبر وہاں نہیں تھا۔ یقیناً اس پیغمبر کو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور وہ منافق جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ جو ہے اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یجزی اللہ الصادقین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ حقیقی سچوں کو بصدقہم، بوجہ ان کے سچائی کے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ وہ عذاب دے منافقوں کو انشاء، اگر وہ چاہے۔ منافقوں کے لیے جو ہے اگر کا استعمال کر لیا کہ اگر چاہے گا، کیونکہ منافقوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا، کبھی بھی جو ہے سچے دل سے وہ کلمہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، جس سے میں نے یہ واقعہ سنایا سورۃ توبہ کا، اور یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے ان پر، ترس کر لے ان پر، ان کو جو ہے خالص ایمان دے دے۔ جس سے اس مدینہ کے اس منافق جس کی شکایت اس کے ستیلے بیٹے نے کی تھی، جس طرح اس نے اپنے جو ہے جھوٹے ایمان کو سچے ایمان میں تبدیل کر دیا، اس طرح منافقین کے لیے گنجائش ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ورد اللہ الذین، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، رد کر دیا، لوٹا دیا، واپس کر دیا، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بغیظہم، ساتھ ان کے غصے کے۔ غیظ و غضب یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، غصہ، بس لوٹا دیا، واپس پھیر دیا مدینہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر، جنہوں نے انکار کیا، بغیظہم، ساتھ ان کے غصے کے۔ سارے جزیرۃ العرب کے کافر مشرک قبائل بڑے غصے کے ساتھ آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اسلام اور اسلام والوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے بڑے غصے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے کہ مومنین کا وہ کچھ بگاڑ سکیں، بلکہ اللہ نے ان کو ان کے غصے سمیت جو ہے واپس لوٹا دیا، ناکام واپس کر دیا، کامیابی دی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لم ینالو، نہیں پہنچے وہ خیرن، کسی بھلائی کو، ان کو کچھ خیر نہیں ملی اس غزوہ خندق میں۔ وہ آئے تو بڑے غصے کے ساتھ تھے کہ مسلمانوں کو مٹا کے رکھ دیں گے، لیکن ان کو کوئی خیر نہیں ملی، کوئی بھلائی نہیں ملی، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان والوں کے لیے، القتال، خاص لڑائی میں یعنی جہاد میں، جہاں بھی اللہ کے دین کے لیے خالص ایمان کے ساتھ جو ہے ایمان والے جہاد کریں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد فرمائے گا، اور ان کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ وہ بے شک بغیر اسلحہ کے ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، لیکن ان کے لیے ساری دنیا کے کافروں منافقوں کے مقابلے میں اللہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ قویًا، قوت والا، عزیزاً، غلبے والا۔ اللہ طاقتوں والا ہے، بہت طاقتور ہے، وسیع طاقتوں کا مالک ہے، اور غالب آنے کا، اپنی مخلوق پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ غالب آنے والا، عزیزاً، غالب آنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے
الذین ان لوگوں کو ظاہرو جنہوں نے مدد کی تھی، ظاہرو پشت پنائی، ظاہر کہتے ہیں کمر کو، پشت کو، پیٹھ کو، ظاہرو جنہوں نے پشت پنائی کی تھی۔ یہ پشت لفظ جو ہے فارسی کا ہے، پناہ کا لفظ بھی جو ہے یہ ہندی کا یا فارسی کا ہے، مطلب یہ ہے مدد کی تھی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ان لشکروں کی، کافروں کے لشکروں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب خاص کتاب والوں میں سے یعنی یہودیوں میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں میں سے۔ جب غزوہ خندق ختم ہوا تو مدینہ سے باہر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے کافروں کے لشکروں کی مدد کی تھی مسلمانوں کے خلاف، پھر اللہ جب غزوہ خندق ہوا لوگوں کو اللہ کی آندھی جو ہے اڑا کر لے گئی، فرشتوں نے ہے مسلمانوں کی مدد کی اور کامیابی ملی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کا جو قبیلہ تھا مدینہ میں اس کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کی نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی، حکم بھیجا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام جو ہے ان کی بستی میں داخل ہوئے تو وہ یہودی جو تھے وہ قلعوں میں بند ہو گئے۔ سیاسی کے معنی قلعے۔ جن یہودیوں قبیلے نے غزوہ خندق میں ایمان والوں کے خلاف کافروں کی مدد کی تھی، وہ اب جب اللہ نے مومنین کو ان یہودیوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تو وہ ڈر کے مارے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ وَقَذَفَ، اور ڈالا اللہ تعالیٰ نے، فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے، الرعب خاص خوف، خاص ڈر۔ اب یہاں اسلحہ کون سا چلایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے اپنا اسلحہ چلایا کہ یہودی جو ہے وہ قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے ان کی ہلاکت کا خوف طاری کر دیا، ڈر پیدا کر دیا، اور وہ قلعے جو تھے وہ دروازے کھول کر باہر آ گئے۔ فرمایا فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم ایمان والوں قتل کر رہے تھے، وتاسرون اور تم اسیر بنا رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، اسیر کے معنی قیدی، تاسرون تم قیدی بنا رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو۔ جب ہم نے مدینہ کے یہودیوں کے دلوں میں جنہوں نے غزوہ خندق میں کافروں کی امداد کی تھی، مدد کی تھی، ان کی پشت پناہی کی تھی، تو ہم نے ان کی پشت پناہی کی وجہ سے سزا دینے کے لیے جو ہے اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو بھیجا ان کی بستی میں۔ وہ ڈر کے مارے قلعوں میں بند ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ قلعوں سے باہر آ گئے۔ پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ ام سلمہ ام المومنین جو ہے ان کے پہلے خامد، دوسرے خامد نبی علیہ السلام تھے، پہلے خامد جو تھے ابو سلمہ، وہ غزوہ احد میں جو ہے زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے پیٹ میں جو ہے چھرا مارا تھا دشمن نے، ان کی آنتیں باہر آ گئی تھیں، اور جب اس قبیلے نے جو ہے اللہ کے خوف اور ڈر سے جو ہے وہ باہر نکل آئے تو انہوں نے التجا کی کہ ابو سلمہ جو ہے جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے تورات کے مطابق ہم اس کو مان لیں گے۔ تو ابو سلمہ جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ وہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ چاہتے ہیں تورات کے حکموں کے مطابق، فیصلوں کے مطابق۔ تو وہ زخمی پڑے ہوئے تھے مسجد نبوی کے سیل میں، انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ جو جنگ کرنے کے لائق ہیں، جوان ہیں، ان سب کو قتل کیا جائے،
اور جو بچے ہیں، نابالغ ہیں، عورتیں ہیں، ان کو جو ہے قیدی بنا دیا جائے۔ تو ان کے فیصلے کے مطابق جو ہے اس یہودی قبیلے کے ساتھ جو ہے جو انہوں نے فیصلہ مانگا تھا، اللہ کے مومن بندے نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جو جنگ لڑنے کے قابل ہیں، ان کو قتل کیا جائے، اور جو نابالغ ہیں ان کو قیدی بنایا جائے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مدد پر ان کو جو ہے یہودیوں کو سزا دی۔ وَأَوْرَثَ حکم، اور اس نے وارث بنا دیا تم کو ارضہم، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور یہودیوں کے مالوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے تھے، بالغ تھے، ان کو قتل کروایا یہودیوں کو، جو نابالغ تھے ان کو قیدی بنوایا۔ اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کی یہ سرزمین جو تھی مدینہ سے باہر، ان کی جو بستی تھی، ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا ایمان والوں کو وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ اور یہ جو قیدی تھے یہ ان کو چھوڑ دیا بعد میں، اور وہ یہ تبوک کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر جو ہے وہاں پہلے بھی یہودی رہ رہے تھے، یہاں سے بھی جا کر شامل ہو گئے۔ اور اس تبوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَرْضًا، اور ہم نے وارث بنا دیا، اس اللہ نے وارث بنا دیا تم کو ارضًا، اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، نہیں تم نے لتاڑا اس زمین کو، یعنی اس تبوک کی زمین کو بھی کبھی اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ہے، جہاں تمہارے قدم ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ یہ خوشخبری آئندہ کے لیے خوشخبری دے دی اللہ نے کہ مومنین، اللہ نے اس مدینہ کے باہر والا قبیلہ جس نے کافروں کی پشت پناہی کی تھی، مدد کی تھی، ہم نے جو ہے ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا تم کو ہم نے مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی ہم نے تمہیں وارث بنا دیا۔ یہ خوشخبری سنا دی کہ تبوک کی سرزمین جو بڑا زرخیز علاقہ تھا، فرمایا اس زمین کا بھی ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اوپر ہر چیز کے قدیراً، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ جو چاہے کن کہہ کر لیتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے خاص نبی، حقیقی نبی، سچے نبی، کل کہہ دیجئے لازواجک کا آواز سے اپنی بیویوں کے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن، تم ارادہ رکھتی، الحیات الدنیا، خاص زندگی دنیا کی کا، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتیوں کا، فتعالینا، پس آؤ تم، امتعکن، میں سامان دوں گا، امتع، مال و متاع، سامان، میں سامان دوں گا تم کو دنیا کا، واسرح، اور میں رخصت کر دوں گا تم کو، سراحاً، رخصت کرنا، جمیلہ، اچھے طریقے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس یہودی قبیلے کا مال و دولت دیا مسلمانوں کو، اس میں نبی علیہ السلام کا بھی حصہ تھا، تو امہات المومنین نے جو ہے مطالبہ کر دیا نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے اخراجات جو ہے وہ بڑھائے جائیں، ہمیں جو ہے زیادہ خرچہ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام پریشان اور ناراض بیویوں سے، اللہ نے سورت کے اندر یہ آیتیں اتار دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم جو ہے اس دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، اور اس کی خوبصورتیاں چاہتی ہو،
تو پھر فتح لینا آؤ تم ساری کی ساری امتیں کننا، میں تمہیں دنیا کا سامان دوں گا، وہ سرے کو ہونا اور سرے کننا، اور میں تم کو سب کو رخصت کروا دوں گا، طلاقیں دلا دوں گا، سراحن جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ تم نے میرے نبی سے جو ہے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں خرچہ ہمارا بڑھایا جائے، تمہیں تو امت کی جو ہے نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کوئی مطالبہ نہ کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو، روزی کے معاملے میں، ساری زندگی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، صبر سے کام لو، جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے روکھی سوکھی کھا کر اس کا صبر اور شکر ادا کرو۔ تم نے مطالبہ کر دیا میرے نبی کے سامنے، اور اللہ کی آیت موجود ہے قرآن پاک میں، لَئِن شَكَرْتُمْ، اے مومنین اگر تم میرے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرو گے، کھا پی کر جو میں نے دیا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارا رزق ضرور بڑھا دوں گا، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبر و شکر کے طریقے سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر شکر ادا کرو، مزید نہ مطالبے کرو، صبر سے اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم جو ہے صبر کرو گے جو میں نے رزق دیا تم کو، تو میں تمہارا رزق جو ہے بڑھا دوں گا، ضرور بڑھاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں اللہ کا۔ اب وعدہ جو ہے ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے جلدی کی کہ جی ہمارا رزق بڑھا دیجئے۔ اللہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ تم تو ساری امت کے لیے جو ہے نمونہ ہو صبر کا، کہ تم نے روکھی سکھی کھا کر جو ہے صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور مطالبے نہیں کرنے ہیں۔ یہ مطالبہ جو ہے یہ تو صبر کے خلاف ہے، شکر کے خلاف ہے، اور تم نے جو ہے صبر کی مخالفت کی، شکر کی مخالفت کی ہے۔ اے نبی سے ان سے کہہ دو میں سب کو دنیا دیتا ہوں اور میں تمہیں رخصت کروا دیتا ہوں، سب کو طلاقیں دلا دیتا ہوں۔ تم نے میرے نبی کو پریشان کیا ہے مطالبہ کر کے، تمہیں تو صبر کرنا چاہیے تھا، تم تو امت کی عورتوں کے لیے جو ہے نمونہ ہو، تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے؟ صبر پہ قائم رہنا تھا اور جو مل رہا تھا اس پر شکر ادا کرنا تھا، تم نے ناشکری کی ہے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور میں تمہیں رخصت کر دوں گا، سراحن جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تُرِدْنَ، تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور خاص گھر آخرت کے کا ارادہ رکھتی ہو، اگر تم اپنے اللہ کو راضی خوش کرنا چاہتی ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی ہو، اور آخرت کے گھر کی امید رکھتی ہو، آخرت کے گھر کی نعمتیں چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد، پیار کیا ہے، للمحسنات، واسطے تمام نیکی کرنے والی عورتوں کے، من کنہ، تم میں سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ اگر تم جو ہے صبر سے زندگی گزارو، اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہو، اللہ کے پیغمبر کو خوش کرنا چاہتی ہو، اور آخرت کے خاص گھر کی جو ہے کامیابی چاہتی ہو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صبر سے کام لو، شکر ادا کرو، یہ مطالبے نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے تمہاری ضرورتوں کا، تم خود مطالبے نہ کرو، اللہ خود جو ہے تمہیں رزق دیتا ہے ضرورت کے مطابق۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے عادہ تیار کیا ہے، للمحسنات، واسطے تمام حقیقی نیکی کرنے والی عورتوں کے، من کنہ، تم میں سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ اگر تم اللہ کو خوش کرو، صبر کرو، گزارا کرو، جو روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر گزارا کرو، صبر کرو، شکر کرو،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے حقیقی نیکی کرنے والی عورتیں جو ہے ان کے لیے اجر و ثواب جو ہے اس نے جو ہے رکھا ہے ان کے لیے آخرت میں۔ یا نساء النبی، اے عورتوں حقیقی نبی کی، اس نبی کی، میں یاتے جو بھی آئے گی من کنہ تم میں سے، بے فاحشتاً ساتھ ناشکری کے۔ یہاں ترجمے جو ہے سارے ترجمے جو کیے گئے بے حیائی، یہ ترجمہ 100% غلط ہے۔ بے حیائی کا جو عام مفہوم لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ بے غیرتی کے کام ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان لفظوں کا معنی کرتے ہوئے موقع کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے حیائی نہیں کی ہے جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اور اس بے حیائی کے ترجمے سے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مفہوم لیا جاتا ہے وہ بے غیرتی ہے، برا کام ہے۔ اس لیے بے حیائی کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے۔ جتنے بھی ترجمے چھپے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بے حیائی کا لفظ جو ہے استعمال ہے۔ میرے پاس مکہ مکرمہ کے علماء کی تفسیر ہے عربی زبان میں، انہوں نے یہاں بے فاحشتاً کی جو ہے ترجمہ کیا ہے گمراہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبہ کر کے رزق بڑھانے کا گمراہی اختیار کی ہے۔ تو یہ مکہ کے علماء وہ علماء ہیں، گمراہی ہے۔ انہوں نے صبر کی بجائے شکر کی بجائے جو ہے انہوں نے مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے گمراہی ہے، لیکن میں یہاں پر جو ہے میں عالم نہیں ہوں، میں یہاں پر جو ہے اس آیت کا جو میں نے آیت پڑھی ہے میں یہ مفہوم لیتا ہوں لَإِن شَكَرْتُمْ والی آیت کی روشنی میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، جتنا میں تمہیں رزق دے رہا ہوں اگر تم اتنے رزق پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا رزق ضرور بڑھا دوں گا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے جو ہے شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی ہے۔ تو میں عالم نہیں ہوں، ساری سچی بات ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں یہ لفظ فاحشہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ناشکری کی ہے، ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس آیت کی روشنی میں انہیں ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب مطالبہ کر کے انہوں نے ناشکری کی ہے تو میں اس آیت سے جو ہے یہ فاحشتاً کا مفہوم لیتا ہوں ناشکری۔ اور مکہ کے علماء جو ہے ان کی تفسیر میرے پاس ہے عربی میں، انہوں نے اس فاحشتاً لفظ کا جو ہے گمراہی جو ہے مفہوم میں جو ہے معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے مقابلے میں جو ہے عربی دان ہے، عربی ان کی زبان ہے، وہ عالم ہیں، دنیا کے دین کے مرکز کے وہ عالم ہے، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے ان کا جو ہے گمراہی والا جو ہے ترجمہ جو ہے فاحشہ لفظ کا وہ بہتر ہے، لیکن جو میں مفہوم لے رہا ہوں آیت اس آیت سے، وہ بھی موقع کے مطابق جو ہے انہوں نے ناشکری کی ہے۔ اس آیت میں کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں اس رزق بڑھا دوں گا، انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کر دی۔ جو ہے یہ میرا ترجمہ جو ہے یہ بھی درست ہے، لیکن میں دستبردار بھی ہوتا ہوں اپنے اس ترجمے سے، کیونکہ میرے مقابلے میں علماء ہیں، اور اگر میرا مفہوم جو ہے لے لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مفہوم غلط نہیں ہوگا، وہ قرآنی آیت کے مطابق ہے کہ ان سے جو ہے ناشکری ہوئی ہے۔
ان کو صبر کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے تھا، اور جو ملتا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جو مفہوم لیا ہے، میں جو ہے اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، ان کا جو مفہوم ہے کہ وہ گمراہ ہوئی تھی، انہوں نے گمراہی اختیار کی تھی، مبینۃ، روشن، واضح طور پر، کھلے طور پر۔ وہ ان کا چونکہ وہ عالم ہیں، عربی زبان والے ہیں، اس لیے ان کا جو ہے ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں جو ہے اس آیت کی وجہ سے جو ہے ناشکری کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن جو عام ترجمے چھپے ہوئے ہیں، بے حیائی کا ترجمہ جو ہے بے حیائی، یہ ترجمہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا مفہوم جو ہے وہ برے کام سے دیا جاتا ہے، برا کام۔ اس لیے یہاں پر ترجمہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے بے فاحشۃ کا کے ساتھ بے حیائی کے، یہ لفظ یہ ترجمہ غلط ہے۔ فرمایا کہ میں یاد ہے جو بھی آئے گی من کنہ، تم میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بے فاحشۃ، ساتھ گمراہی کے، جو مکہ کے علماء کا ترجمہ ہے گمراہی، جو آئے گی تم میں سے ساتھ گمراہی، فاحشۃ کے معنی گمراہی، مبینۃ، واضح کھلی کے، یا آیت کے مطابق ناشکری کھلی سے جو آئے گی، کھلم کھلا ناشکری کرے گی، یضاعف بڑھایا جائے گا لہا واس اس کے بیوی کے، العذاب و خاص عذاب، ضعفین دگنا۔ تم نبی کی بیویاں ہو، تم امت کی نمونہ ہو، تمہیں صبر اور شکر کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ مطالبے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گھر چلانے والے کو بہتر پتہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے کیا کچھ جو ہے وہ دے، زیادہ کرے یا کم کرے، وہ بہتر جانتا ہے، اور نبی تو سب سے زیادہ جو ہے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے سے جو ہے کوئی بیوی جو ہے مبینہ کھلی جو ہے فاحشہ گمراہی یا ناشکری جو ہے اس کو آئے گی، یعنی گمراہی یا ناشکری کرے گی، تو اللہ تعالیٰ خاص عذاب کو اس کے لیے دگنا کر دے گا۔ اگر تمہارے لیے نیکیاں جو ہیں وہ دگنی ہیں، نیک کاموں کا اجر و ثواب، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دگنا ثواب دینا ہے نیکیوں کا، تو تمہاری غلطی کا پھر عذاب بھی تمہیں دگنا ہی دے گا وہ۔ اس لیے تم احتیاط کرو، تم امت کے لیے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہوتے ہوئے تم جو ہے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہو، تمہیں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم نے مطالبہ کر کے ناشکری کی ہے، گمراہی اختیار کی ہے، اس لیے تمہارے لیے سزا جو ہے وہ عام عورتوں سے دگنی ہے۔ وَقَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیرا، آسان۔ کسی کو سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے لکم واسطے تمہارے فی رسول اللہ، بیس زندگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کے اسوۃ، نمونہ، حسنۃ، اچھا۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے امت کے ہر شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے پوچھا آپ کا اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا، کسی حکم میں جو ہے آپ نے جو ہے اپنی مرضی نہیں کی، عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے نبی کی زندگی جو ہے ہر امتی کلمہ پڑھنے، سچا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن، واسطے ان لوگوں کے کانا جو ہیں یرجو، امید رکھتے، اللہ کی، جو ایمان والے اللہ کی امید رکھتے ہیں، اللہ پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور خاص دن پیچھے آنے والے کا جو ہے پر ایمان رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے،
ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری کی پوری زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اگر طریقہ کوئی اور لائیں گے، جس طرح فرقوں کی نمازیں ہیں، یہ حنبلی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ شیعہ نماز ہے، اگر فرقوں کی جو ہے پیچھے چلو گے تو پھر کسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جس کو دیکھا حقیقی ایمان والوں نے الْأَحْزَابَ، تمام گروہوں کو، جماعتوں کو، جب مومنین نے دیکھا کہ مدینے کا جو ہے کافروں کے فرقوں نے جو ہے کافروں کے جو ہے قبیلوں نے گھراؤ کر لیا ہے، تو مومنین نے جو ہے ان کافروں کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ قالو، کہا ایمان والوں نے، ھذا، یہ ما وہی ہے، وعدنا، وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر نے ہم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ کافر جو ہے تم پر جو ہے جڑ دوڑیں گے، لیکن تم پریشان نہ ہونا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے۔ وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان مومنین کو، کافروں کی کثرت نے زیادہ نہیں کیا، الا ایمان تسلیما، مگر ایمان میں زیادہ کیا اور مان لینے میں زیادہ کیا۔ وہ لشکروں کی کثرت کی وجہ سے ڈر نہیں گئے، خوف زدہ نہیں ہو گئے، نا امید اور مایوس نہیں ہو گئے، انہوں نے جہاد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، حکم ماننے میں اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے رجال، بہت سے مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہدوا، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، علیہ، اوپر اس کام کے۔ جن لوگوں نے جہاد کا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اپنا جہاد کا وعدہ پورا کر دیا۔ فمنہم، پس ان جہاد کرنے والوں میں سے من وہ بھی ہیں، قضا، جنہوں نے پورا کر دیا، نہبہ، اپنی خواہش کو، جنہوں نے جہاد کا وعدہ پورا کیا اور دعائیں کی، یا اللہ ہمیں اس جہاد میں شہادت کی موت عطا فرما، ان کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ان کے لیے، کیونکہ شہادت کی موت جو ہے بڑی عظیم موت ہے۔ شہید کی جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے، تو جنت کا ٹھکانہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اب تم نے جو ہے اس جنت کے ٹھکانے میں، محل میں جانا ہے۔ فرمایا فمنہم، پس ان میں سے من وہ بھی ہیں، قضا، جنہوں نے پورا کر دیا، نابہ، اپنی خواہش کو، شہادت والی خواہش کو، ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، ینتظر، جو ابھی انتظار کر رہے ہیں شہادت کا، جہاد میں شامل ہیں، شامل ہو کر کئی جو ہے مقام شہادت جو ہے وہ حاصل کر چکے، اور کئی مقام شہادت جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں بدلا انہوں نے اپنے عہد کو بدلنا، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، وہ جہاد پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ صادقین، حقیقی سچ کہنے والوں کو، بصدقہم، بوجہ ان کی سچائی کے، ویعذب المنافقین، اور تاکہ وہ عذاب دے حقیقی منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، ویتوب علیہم، اور اگر وہ چاہے تو توبہ قبول کر لے اوپر ان منافقین کے، ترس کر لے اوپر ان منافقین کے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ورد اللہ، اور پھیر دیا، واپس لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ساتھ ان کے غصے کے، جزیرۃ العرب کے جتنے قبائل بھی اسلام کے خلاف غصہ لے کر آئے تھے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑے غصے کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے ان سب کو واپس ناکام لوٹا دیا۔ لم ینالو، نہیں پہنچے وہ، خیرن، کسی بھلائی کو، انہوں نے اس غصے پر کے ذریعے جو حملہ کیا تھا مدینہ پر، کچھ نہیں ملا ان کو، کوئی کامیابی، کوئی خیر نہیں ملی ان کو۔
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافی اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان والوں کو القتال، اس خاص لڑائی میں یعنی جہاد میں۔ بے شک سارے لشکر آ گئے لیکن اللہ جو ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کافی ہے مددگار۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ قویًا قوت والا، عزیزاً غلبے والا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اس اللہ نے ان لوگوں کو، ظاہروا جنہوں نے پشت پناہی کی تھی، مدد کی تھی، ہم ان کافروں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، جنہوں نے باہر سے آنے والے کافر قبیلوں کی اس غزوہ خندق میں مدد کی تھی، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے۔ جب وہ قلعہ بند ہو گئے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں کے بستی پر حملے کا حکم ہوا، کیونکہ انہوں نے کافروں کی، جو جزیرۃ العرب کے کافر آئے تھے، ان کی مدد کی تھی یہودیوں نے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ان کے خلاف بھی کارروائی کرو۔ تو جب نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے مجاہدین کو، تو وہ قلعوں میں بند ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انزلہ، اتارا ان کو قلعوں سے۔ بلند جگہوں پر قلعے بنا رکھے تھے پہاڑی علاقوں میں، اللہ نے ان کو قلعوں سے نیچے اتارا، باہر نکال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ڈال دیا بیچ ان کے دلوں کے، الرعب، خاص خوف، خاص ڈر، فریقاً، ان یہودیوں کے ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کر رہے تھے، جو بالغ تھے ان کو تم جو ہے وہ تورات کے فیصلے کے مطابق، جو ابو سلمہ جو ہے انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا، اس کے مطابق تم جو ہے بالغوں کو قتل کر رہے تھے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جو نابالغ تھے، عورتیں تھے، بوڑھے تھے، ان کو تم قیدی بنا رہے تھے، اور بعد میں تم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا اور ان کو مدینے سے نکال دیا، اور وہ تبوک میں چلے گئے، تبوک کے علاقے میں۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس اللہ نے وارث بنا دیا تم کو ایمان والو، ارضہم، ان یہودیوں کی زمین کا، بستی کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، واموالہم، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، وارضاً، اور اس اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا وارث بنا دیا، لم تطئوا، نہیں تم نے لتاڑا، ہا، اس زمین کو، ابھی تک تمہارے قدم اس زمین پر نہیں چلے۔ تبوک کی سرزمین جو ہے، اور پیش کی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں جو ہے تبوک کی سرزمین کا بھی وارث بنا دیا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تبوک کا علاقہ جو ہے اس کی بھی کامیابی جو ہے فتح عطا فرمائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، سچے نبی، کل کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِکَ، آواز سے اپنی بیویوں کے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردنا، تم ارادہ رکھتی ہو، الحیات الدنیا، اس خاص زندگی دنیا کی کا، اگر دنیا چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس اور خوبصورتیاں اس دنیا کی چاہتی ہو، فتعالینا، پس آؤ تم، امتعکم، میں سامان دوں گا تم کو، واسرح، اور میں رخصت کر دوں گا کنہ تم کو، سراحن، رخصت کرنا، جمیلہ، اچھے طریقے سے۔ اگر دنیا چاہتی ہو میرے نبی سے تو آؤ، پھر میں تم سب کو جو ہے دنیا بھی دیتا ہوں، اور تمہیں میں جو ہے اچھے طریقے سے میں اپنے نبی سے فارغ کروا دیتا ہوں، رخصت کروا دیتا ہوں۔ تم نے میرے نبی سے دنیا مانگی ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، تو امت کے لیے نمونہ ہو۔ تمہیں تو جو کچھ ملے روکھی سکھی اس کھا کر جو ہے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور تم نہ شکری کر رہی ہو کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ جی۔ فرمایا وہ سرے کنہ، اور میں رخصت کر دوں گا تم کو، سراحن، جمیلہ، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ، اگر ہو تم، تردنا، تم ارادہ رکھتی ہو، اللہ کا، اگر اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، رسولہ، اور اس کے پیغمبر کو خوش رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور خاص گھر آخرت کے کا تم ارادہ رکھتی ہو کہ تمہیں آخرت کا گھر مل جائے، جنت مل جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعدّ، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، واسطے تمام حقیقی نیک عورتوں کے، من کنہ، تم میں سے، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔
تمہارا اللہ پر، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے پیغمبر کو خوش کرنا، آخرت کو کا گھر حاصل کرنے کی اگر خواہش ہے، ارادہ ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے تم نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے بیویوں خاص نبی کی، میں یاد ہے جو بھی آئے گی من کنہ تم میں سے بفاحشۃ، ساتھ گمراہی کے، ساتھ ناشکری کے۔ فاحشہ کا معنی جو ہے گمراہی مکہ کے علماء کا ترجمہ ہے، اور ناشکری جو ہے آیت کے مطابق جو ہے وہ میرا ترجمہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا رزق۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم شکر کی بجائے ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب تمہارے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو دوسرا معنی فاحشہ کا جو میں لیتا ہوں وہ ہے ناشکری۔ مکہ کے علماء کا ترجمہ فاحشۃ لفظ کا ہے گمراہی۔ فرمایا کہ میں یاتے یا نساء النبی، خاص نبی کی بیویوں، میں یاتے جو بھی آئے گی من کنہ تم میں سے بفاحشۃ، ساتھ گمراہی کے، ساتھ ناشکری کے۔ بے حیائی کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بے حیائی کا جو مفہوم ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے وہ برائی کا کام ہے۔ یہ ترجمہ بے حیائی کا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بفاحشۃ، ساتھ گمراہی کے، ساتھ ناشکری کے، مبینۃ، کھلی کے، یضاعف، بڑھا دیا جائے گا لہا، واسطے اس بیوی کے، العذاب، خاص عذاب کو، ضعفین، دگنا کر کے۔ وکان ذالک، اور ہے یہ بات، یہ ہے یہ کام، ہے یہ فیصلہ، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیراً، آسان۔ نافرمانوں کو سزا دینا، ناشکری کرنے والوں کو سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔